تو وہ بھی تو حروف عاملہ میں سے ہے اور وہ نصب دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کوئی کہے کہ یہاں وہ واو ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بعد مقدر ہونے کی بات کہاں آئی؟ بات ہو رہی ہے کہ واو جو نصب دیتی ہے، واو بمعنی ما والخش باتا، تو اس نے واو جال برد والجبات تھی، آئی سردیاں ساتھ رضائیوں کے، تو والجبات کے واو نے نصب دیا اسے والجبات تھی. تو یہاں اس کا استعمال ہی نہیں کہ اس کیا ہوگا، اس نے دینا ہے کہ یاد کرو اس کے ساتھ، اس کے ساتھ یاد کرنا ہے. توجہ کیا کرو کہ ایسے بس واو عطف ہے. کچھ سوال بھی ہوتے ہیں کہ تحقیق ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ بتاؤ واو تو وہ بھی ہے جسے کہتے ہیں واو صرف، واو صرف پڑھا جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. تو آپ کوئی کہے یہ واو صرف ہے تو آپ کیسے کہیں گے یہ واو صرف نہیں؟ اس کے بعد مضارع ہوتا ہے. ادھر مضارع ہے کیا ہے یہاں؟ وز از ظرف زمان ہے، تو اب وہ وہاں واو صرف مانی جائے گی. اب کوئی کہے کہ یہ واو جارہ ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ اس میں داخل ہوتے جر دیتی ہے، تو یہاں ظرف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو اسم ہے نا، یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے، مفعول تو واو جو ہے بمعنی ربا بھی ہوتی ہے، آپ پڑھیں گے آگے جا کے تو پھر اس کا ہوگا کہ جر دیتی ہے، یا واو اس میں جلالت بھی داخل ہوتی ہے. کس میں؟ جلالت. ادھر وہ صورت نہیں ہے. تو واو آپ نے کہا کہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے. غیر حروف غیر عاملہ کتنے ہیں؟ 16. اس میں چند گنائیں. حروف ایجاب، حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تنبیہ، حروف تخصیص، حروف تحدید، حروف تفسیر، حروف تفسیر، حروف مصدریہ اور حروف مصدریہ، تنوین، تنوین تمکن، تنوین تنکیر. تمکن کہاں سے؟ تمکن تو اسم کی علامت ہوتی ہے، تو تمکن پہ پہنچ گئی. تمکن قسمیں آگے، تنوین بولو. ہاں وہ آگے قسمیں ہیں پھر اس کی. ہاں تنوین اور حرف عطف. حروف عطف کتنے ہیں؟ واو فا ثم اما حتی او ام بل لاکن لا. کتنے ہوئے؟ 10. تو حروف عطف کتنے ہیں؟ 10. تو ان میں سے یہ ایک ہے واو، حرف ہو گیا. یہ بتاؤ مبنی الاصل ہے یا مشابہ مبنی الاصل ہے؟ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ 3. کون کون سی؟ تمام حروف فعل ماضی فعل امر. تو یہ حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے؟ واو حرف. تو یہ مبنی الاصل ہوا. واو از، ہاں سی اقسام میں کیا ہے؟ از اسم ہے. اسم کی 2 قسمیں، اسم متمکن، اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن میں سے اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں. اسماء غیر متمکنہ کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں. 8. کون کون سی؟ ضمیر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء فعال، اسماء اثبات، اسماء ظروف مرتب بناء، اسماء کنایات. اسماء کنایات. تو اسماء ظروف کی کتنی قسمیں؟ اسماء ظروف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. اس ظرف زمان میں سے ظرف زمان میں سے ہے.
اس میں غیر متمکن کی تعریف کیا ہے؟ جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. بس اتنی اس کی تعریف ہے. ہاں سر جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو اور ترکیب میں واقع ہو. پہلے ترکیب بولوں گے پہلے مشابہت. ترکیب تو اس میں غیر متمکن. حیات النام میں بھی یہ تعریف موجود ہے کہ اس میں متمکن وہ اس میں معرب ہے. اس میں معرب اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جو ترکیب میں واقع ہو، یعنی کلام میں واقع ہو کہ اس کے ساتھ عامل ہو اور وہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت. تو آدھی تعریف نہ کرو. اس میں غیر متمکن اخذنا، اونچی آواز سے کہ روٹی کھا کے آئے ہو. ہاں پھر اونچی آواز سے بولو. صيغة جمع متكلم فعل ماضي مطلق مثبت معلوم ثلاثي مجرد معمول الفاء أسباب ناصر ينصر. شاباش. اسباب ناصر ينصر. نصرہ. ينصر. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا محموز الفا. تو محموز الفا کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو. جس کے فا کلمہ کے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہے. فا کلمہ کی جگہ کیسے پتہ چلا؟ اخذنا فاعل اخذنا فاعل. فعلنا. ٹھیک ہے. اب بتاؤ نا. حمزہ فا کلمہ کے مقابلے میں ہاں اور آگے اس طرح بتاتے ہیں کہ فعلنا میں دیکھیے فا ہے اور اخذنا میں دیکھیے حمزہ. حمزہ فا کی جگہ آیا ہوا ہے، لہذا یہ فا کلمہ ہے. یہ کیا ہے؟ فا کلمہ. تو فا کلمہ حمزہ ہے. اس لیے جب فا کی جگہ حمزہ آیا تو حمزہ دیا گیا ہے تو اسے کہا محموز الفا. محموز الفا. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ ناصر ینصر سے ہے؟ کیسے پتہ چلا کہ ناصر ینصر سے؟ تم بتاؤ. کہا کہ ناصر ینصر سے ہے، کیسے پتہ چلا؟ دلیل کیا ہے؟ اخذ یاخذ. یہ دلیل ہے. اخذ یاخذ. میں پوچھ رہا ہوں کیسے پتہ چلا یہ ناصر ہے؟ اس طرح تو کوئی بھی بنا دے گا. کوئی کہہ دے اخذ یاخذ تو آپ کیا کہو گے؟ یہ بھی ٹھیک ہے. تو کوئی کہہ دے گا کہ اخذ یاخذ، یہ بھی ٹھیک ہے. دلیل دو. ہاں جی آپ کے پاس دلیل ہے؟ لغت سے دیکھا. جی لغت سے دیکھا. لغت میں کیا تھا؟ ناصر ینصر. اخذ یاخذ. اسے چھوڑ. لغت میں یہ رضوان صاحب کہتے ہیں کہ لغت کی کتاب میں دیکھا تھا، وہ مصباح لغات میں دیکھا تھا. ہاں المنجد یا منجد میں دیکھا تھا تو وہاں لکھا تھا نون. تو نون اشارہ ہے ناصرہ ینصر کی طرف. جو یہ یاد رکھیں کہ جو حافظ ہیں، کون؟ حافظ. اللہ پاک کرم فرمائے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ملے. اس کی تو سب سے پہلے جب آپ نے صیغہ دیکھنا ہو تو قرآن پاک کی طرف رجوع کریں. اس کی طرف باب دیکھنا ہے، قرآن پاک کی طرف رجوع کریں. ایک تو رجوع اللہ ہو، کیا ہو؟ اللہ پاک کی طرف رجوع ہو. پھر قرآن پاک پڑھنے کا ثواب، قرآن پاک میں غور و فکر. تو قرآن پاک سے مل جائے تو سبحان اللہ. پہلے اگر آپ کو کوئی حدیث پاک یاد ہے، حدیث کی کتابیں یاد ہیں، یا آپ نے عربی میں فقہ کی کتاب پڑھی ہے تو اس میں آپ ڈھونڈ لیں جلدی سے. نہیں سر لغت ہے تو لغت تو پاس ہی ہے نا، تو لغت میں آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا یہ کس باب سے ہے. اب دیکھو آپ نے اخذا آپ نے کہا لغت میں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آیت الکرسی پڑھیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. لا تأخذہ تو آپ کا تعلق قرآن پاک سے بھی ہو، اجر بھی ملے. ٹھیک ہے لغت میں بھی ڈھونڈیں. جب قرآن میں موجود ہے پھر آپ کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیا لا تأخذہ سنۃ
تو اب تاخذو بتا رہا ہے آخذ یاخذ، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تاخذہ سنۃ، تو آخذ یاخذ، دلیل ملی گی نا میری؟ تو یہ صرف گیس نہیں، جیسے وہ بچے ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ضرب یضرب، پڑھا کوئی نہیں، نہ لغت میں، نہ قرآن سے دیکھا، نہ حدیث پاک سے دیکھا، بس نہ جو اہل سخن ہیں، ادیب ہیں، ان کے کلام میں کوئی مثال ہی نہیں، تو بس تکا لگ گیا. کیا؟ تو تکا نہیں لگانا، تکا نہیں لگانا، تو اس کو دیکھنا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ مزید آگے جائیں گے تو آپ کو اس کا پتہ چلے گا. آخذ یاخذ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، دلیل ملے کہ نہیں؟ اب قرآن پاک سے تعلق ہوا کہ نہیں؟ ثواب بھی ملا کہ نہیں؟ اب یاد رہے گا کہ نہیں؟ قرآن پاک سے دلیل مل گیا. آخذ یاخذ اخذا فہو آخذ، فہو آخذ، اخذ نہ، یہ آپ نے کہا فعل ہے، کیا کہا؟ تو نامیر میں آپ نے پڑھا ہر فعل کیا کرتا ہے؟ اور فعل عمل کرتا ہے. ہاں، ہر فعل عمل کرتا ہے. ہر فعل عمل کرتا ہے، یہ پکی بات، ہر فعل کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. عمل کرتا ہے. تو فعل عمل کرتا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. شاباش. فعل معروف، فعل مجہول. فعل معروف، فعل مجہول ہاں فعل معروف لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے. آگے. اور باقی 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، ہاں 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. ہاں، یہ تو کیا فعل لازم 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. تو فعل متعدی، فعل متعدی وہ بھی فاعل کو رفع دیتا ہے اور لازم بھی فاعل کو رفع دیتا ہے. ہاں تو 6 کو، دونوں 6 کو دیتے ہیں. ایک ساتھ کو دیتا ہے اور ایک 6 کو. تو پہلے آپ نے بس 6 تک بریک لگائی تھی، 7واں کدھر کیا تھا؟ مفعول بھی بتایا تھا لازم سے نہیں آتا، متعدی سے آتا ہے. تو فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دے. آپ بتاؤ فعل مجہول، فعل مجہول کی 2 قسمیں ہیں. فعل مجہول کی کہاں 2 قسمیں آ گئی؟ یعنی فعل مجہول کی 2 قسمیں ہوگی، ایک فعل لازم، ایک فعل متعدی، نہیں ہوگی؟ ہاں. فعل مجہول کیا کرتا ہے؟ فعل مجہول اپنے فاعل اونچی بولو نا. فعل مجہول اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. جی، فعل مجہول کا فاعل آتا ہے، یعنی فعل مجہول کی تعریف بھی بھول گئے ہو. یعنی فعل مجہول کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، کس کی طرف ہوتی ہے؟ فعل مجہول لازم ہو یا متعدی. لازم بھی ہوتا ہے فعل مجہول. زیادہ بخار زیادہ ہو گیا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل معروف جو فاعل پر پورا ہو جاتا ہے. یہ معروف ہے. تو فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل پر پورا ہو. تو فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاعل کرنے فاعل معلوم ہو. آپ جس کا فعل مجہول، جس کا کرنے والا فاعل معلوم نہ ہو. تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ فعل مجہول فاعل کو رفع دیتا ہے؟ تو فعل مجہول کا کیا آتا ہے؟ فعل معلوم مسمى فاعل پڑھا ہے نا، تو وہ کیا تھا؟ فعل معلوم مسمى فاعل، اور مفعول معلوم مسمى فاعل کیا ہے؟ فعل مجہول اپنے نام فاعل کو رفع دیتے ہیں اور باقی مفعولات کو نصب دیتا ہے. فعل مجہول اپنے نائب فاعل نائب فاعل کو، رفع دیتا ہے. تو آپ اسے فاعل بنا رہے ہو. فاعل اس کا مذکور ہی نہیں، فاعل اس کا، تو فاعل کو رفع دے رہا ہے. فاعل مذکور ہے اس کا، کدھر فاعل ہے اس کا؟ وہ تو نائب فاعل کو، فاعل کی جگہ ہی تو آیا نائب فاعل، وہی فاعل کی جگہ آ گیا، فاعل حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، فاعل کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کی جگہ جو لائے مفعول بھی، اس کو نائب فاعل کہہ دیا. تو فعل کی فاعل کی طرف نسبت ہو تو
تو یہ فعل معروف ہے اور فعل کی مفعول کی طرف نسبت ہو تو یہ کیا ہے؟ فعل فاعل کی بجائے مفعول کی طرف نسبت کر دی. ضرب زید، زید کو مار پڑی، مارنے والے کی طرف نسبت کی ہے اور مارنے والے کی طرف نسبت کی ہے نہیں، تو کیا ہو گیا؟ مجہول. تو ضرب زید، زید نے مارا، اب فعل کی نسبت مارنے والے کی طرف کی ہے کہ نہیں؟ تو جب فعل کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو تو فعل معروف، اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو مفعول کی طرف ہو جائے تو وہ فعل. جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا ہے، اب جس نے مارا اس کا ذکر نہیں کیا اس کا، اور اس کی جگہ جسے مار پڑی ہے اس کا ذکر کر دیا اس کا، تو اسے نائب فاعل کہتے ہیں کہ فاعل کی جگہ آ گیا، حالانکہ فاعل نہیں ہے، فاعل تو رہتا جو فاعل کا عمل ہے وہیں اس اسم کو مل گیا اور مفعول کو فاعل کا عمل مل گیا. اس کا ضرب زید، زید کو مار پڑی، تو زید مفعول ہے تو مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن آیا ہے فاعل کی جگہ کیونکہ فاعل دوسرے نمبر پہ تھا نا، فعل کے ساتھ فاعل، تو اب اس کی جگہ آیا تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اسے بھی فاعل کا عمل مل گیا، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مرفوع. یہ بھی کیا ہو گیا؟ تو بس فعل مجہول اپنے نائب فاعل کو رفع اور باقی اسموں کو نصب. ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا فی دارہ تادیبا والخشبۃ. اخذنا، تو یہ بتائیں یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے؟ اخذنا فعل معروف ہے فعل مجہول ہے؟ فعل معروف. اتنا ٹائم لگتا ہے فعل معروف بتاتے، یہ تو سارا ہو گیا. یہ کیا کچھ اور پوچھا کیا ہے؟ اخذنا فعل معروف ہے، تو فعل معروف میں تو کہا تھا کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، تو یہ ہاں کیا فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے؟ جی. ہاں فعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے؟ اخذ فعل اور نازمیر اس کا فاعل پکڑ کی نسبت فاعل کی طرف کی طرف. کی جا رہی ہے. یہ پکڑا ہم نے، تو جب یہ فعل معروف ہے تو فعل معروف لازم ہوگا یا متعدی؟ یہ بتائیں یہ لازم ہے یا متعدی؟ متعدی. متعدی. کیا ہے؟ متعدی. تو اس کا یہ بھی ایک طریقہ بتایا تھا، کیا؟ اس کے اردو ترجمہ میں ماضی کے، اس کے ماضی کے پہلے صیغہ کا ترجمہ کر کے دیکھیں، اگر نہیں آئے تو فعل متعدی. ہاں نہیں آئے تو فعل نہیں، تو کلام میں پھر پتہ چلتا ہے، جب آپ آگے پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بھی متعدی ایک یہ دو. اب یہ بتائیں متعدی مفعول کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے مفعول کی طرف نسبت کریں. فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ متعدی فعل 4 قسمیں ہیں. متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول، متعدی بسے مفعول، متعدی بچار مفعول. متعدی 4 مفعول کا کہاں سے لے آئے؟ متعدی بسے مفعول. یہ نئے قول نکالا ہے، قول جدید، نیا قول. ٹھیک ہے، متعدی 4 مفعول نہیں ہے مقبول. اچھا یہ بتائیں اخذنا متعدی یک مفعول میں سے ہے، متعدی دو مفعول میں سے ہے، متعدی سے مفعول میں سے؟ متعدی بیک مفعول. متعدی بیک مفعول. آپ بتائیں رضوان. متعدی بیک مفعول. متعدی بیک مفعول. اچھا میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب آپ سے لی، میں نے تو میں نے یہ کتاب لی، ایک ہی مفعول ہے. تو آپ تو کہہ رہے ہو کہ ایک مفعول. آپ نے کیا کہا؟ ہم نے تم سے درہم دیے، ہم نے. لیکن کیا کریں آپ لوگوں کا کہ آپ کی توجہ ہی نہیں. متعدی بدو مفعول، ایک کا حذف جائز، ایک کا وہ کون سا تھا؟ متعدی بدو مفعول، دو مفعول ہیں جن میں سے ایک کا حذف کرنا بھی جائز ہے. جائز ہے. وہ کون سا جس میں ایک کا حذف کرنا جائز ہے؟ وہ فعل تو بولو نا، آپ بولو. اچھا یہ لازمی کی بات ہو رہی ہے.
مثال دو. آتی تو زید تو وہ نہیں بولنا کہ فعل کون سا آتے تو آتے کا مطلب لینا دینا نہیں ہے. دینا میں نے دیا تو بتائیں نا لینے دینے کے معنی بھی ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں. تو یا لینے کا معنی نہیں ہے ہم نے لیا تو ایک کا ذکر ناجائز ہوتا ہے. ہم نے لیا وعدہ کس سے لیا؟ بنی اسرائیل سے یہودیوں سے لیا. کس کا وعدہ لیا؟ کس چیز کا وعدہ؟ ٹھیک ہے. لیکن وہ اب کوئی اور ہی یاد کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح عذاب ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ اخذنا اخذنا. ٹھیک ہے. تو ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. آپ بتائیں اب فاعل کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. ہاں نہیں. فاعل ظاہر فاعل مضمر. فاعل ظاہر فاعل مضمر. فاعل ظاہر فاعل مضمر. کتنے صیغوں میں فاعل ظاہر ہوتا ہے اور کتنوں میں فاعل ضمیر ہوتا ہے؟ دو صیغوں میں فاعل ضمیر ہوتا ہے اور باقی 12 صیغوں میں فاعل ظاہر ہوتا ہے. تو وہ ضمیر نہیں ہوتا. اس طرح ہی ہے نا. ہوتا ہے کبھی کبھی. یعنی جو 12 صیغے ہیں ان میں کبھی فاعل ظاہر وہ ضمیر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. 12 صیغوں میں فاعل پکا ہوتا ہے. تو پھر ضمیر کیوں نہیں بولا؟ آپ تو کہہ رہے ہو کہ 2 صیغوں میں جو پہلے ہیں اس میں فاعل ضمیر ہوتا ہے تو باقی جو 12 صیغے ہیں ان میں فاعل ضمیر نہیں ہوتا. اونچی بولے نا. تو پھر بولو. 12 صیغوں کا فاعل پکا ہوتا ہے اور 2 صیغوں کا فاعل کبھی پکا ہوتا ہے کبھی کچا ہوتا ہے. اچھا. تو پہلے جس طرح بیان کیا اس میں تو یہ بیان کیا کہ پہلے 2 صیغوں میں فاعل ضمیر ہوتا ہے پھر کچا پکا کہاں ہے؟ فاعل ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ وہاں تو کبھی فاعل ضمیر ہوتا ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے. تو آپ نے کیوں کہا کہ پہلے 2 صیغوں میں فاعل ضمیر ہوتا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے 2 صیغوں میں کبھی فاعل ضمیر ہوتا ہے کبھی پوشیدہ اور کبھی ظاہر ہوتا ہے. فاعل ضمیر پوشیدہ ہوتا ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے. باقی سارے صیغوں میں فاعل ضمیر بارز اور ظاہر ہوتا ہے. تو آپ اسے کہہ رہے ہو کہ پہلے 2 صیغوں میں فاعل ضمیر ہوتا ہے تو اس کا مطلب باقی 12 صیغوں میں بے ضمیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو یہ رفعنا یہ رفعتو یہ سارے بے ضمیر ہو گئے ہیں. ویسے تو آج کل ہے ہی بڑے بے ضمیر ہیں. بڑے بے ضمیر ہیں. سمجھتے بے ضمیر ضمیر ہی مر گیا ہے. بے شرم بے حیا کوئی اثر ہی نہیں. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کسی کی حیا نہیں ہے بے ضمیر ہے. بے یعنی وہ اپنی اولاد بھی حیا نہیں ہے بچیاں بھی حیا نہیں ان کی عزت لٹا رہا ہے. ٹھیک ہے بے ضمیرہ ہے. تو اب آپ فعلوں کو بھی نا بے ضمیر کر دو. یہ تو 12 صیغے ضمیر کے ساتھ ہیں اور ضمیر ان کے ساتھ ہے کبھی جدا نہیں ہوتی اور ظاہر ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ 12 صیغوں کا ماضی 12 صیغوں کا فاعل پکا کیونکہ فاعل ضمیر بارز اور متصل جدا نہیں ہوگی. فاعل ضمیر بارز متصل اس سے باقی 2 صیغوں میں کبھی ظاہر کبھی ضمیر پوشیدہ. سمجھ آ گئی؟ اب بتاؤ اخذنا 12 میں سے ہے 2 میں سے ہے؟ 12 میں سے 12 میں سے. تو اخذنا کے ساتھ فاعل ضمیر مستتر مستتر نہیں بارز فاعل ضمیر بارز جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ. جب آپ بتاؤ فاعل کی تعریف کیا ہے؟ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. یہ تعریف ہے. چلو لغوی معنی بتا دیا لغوی تعریف کر دیا آپ نے. کیا کر دی؟ نہیں جی فاعل کام کرنے والے تو کام کرنے والا فاعل. تو کیا تعریف ہوئی؟ لغوی. کام کرنے والا فاعل فاعل کام کرنے والا. اچھا میں نے تعریف کہی تھی چلو آپ نے لغوی کر دی. آگے اصطلاحی جس پر فعل واقع ہو. جب فاعل کے اوپر بھی فعل واقع ہوتا ہے وہ کہڑا فعل ہے جہاں فاعل کے اوپر بھی واقع ہوتا ہے؟ فاعل کے اوپر واقع ہوتا ہے. یہ نہیں جو ہے نا ارے اپنا
ریحان صاحب نے تعریف کی تھی. یہ پہلے یہیں آپ سنتے تھے کہ مفعول پر فعل واقع ہوتا ہے, جو ابھی ابتدا ہے نا مفعول پر فعل, لیکن ریحان صاحب کہتے ہیں فاعل کے اوپر بھی فعل واقع ہوتا ہے, فاعل کے, تو پھر کرے گا کون؟ واقع. جو کام کرنے والا ہے کام اس کے اوپر ہی ہے, کام اس کے اوپر ہی ہے. یہ نہیں ہوتے اوپر بھی چلو واقعہ تو ذات واقعہ ہو سکتا ہے فاعل کرنے والا ہے تو اپنی ذات پر کرنے والا ہے تو ذات مفعول بن جائے گی. انہوں نے فاعل کو ہی مفعول بنا دیا, فاعل کو ہی یعنی کام کرنے والے کو ہی مفعول بنا دیا. تو پھر کام کرنے والا کہاں جائے گا؟ یا دو حیثیت ہے, کام کرنے والا بھی ہے اس پر کام بھی ہے, یعنی فاعل مفعول بھی بنتا ہے. بولو. وہ اسم ہے جو ایسی ذات کو ظاہر کرے کہ جس کا کرنے والا معلوم ہو. جس کے کرنے والا معلوم ہو. یہ کہہ رہے ہیں ایسی ذات کو ظاہر کرے, ایسی ذات کو ظاہر کرے جس کا کام کرنے والا ہے. آپ بتاؤ ٹھیک ہے؟ فاعل کی تعریف ٹھیک ہے؟ یہ جو تعریف کر رہے ہیں کہ جو ایسی ذات کو ظاہر کرے جو ایسی ذات کو ظاہر کرے جس کا کرنے والا معلوم ہو. جس کا کرنے والا معلوم, فاعل ٹھیک ہے تعریف. یہ تم بتاؤ. نہیں پڑھی نہ میں لے کے ہیں کہتے نہیں پڑھی. اب ایک فاعل کی تعریف کی کہ انہوں نے کی فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. اب انہوں نے کی کہ فاعل ایسی ذات کو ظاہر کرے جس کا کرنے والا معلوم ہو, جس کا یعنی یہ فعل معروف کی تعریف ہے. فعل معروف کی بھی یہ اتنی فعل معروف تو یہ ہے کہ جس کی نسبت فاعل کی طرف وہ فعل معروف ہے, اس میں بھی یہ نہیں ایسی ذات کو ظاہر کرے کہ وہ تو ہے کہ اس کا کرنے والا معلوم ہو, تو فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے تو وہ فعل, اور فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جائے تو وہ فعل مجہول. میں نے پوچھا تھا فاعل کی تعریف اس کی, فاعل کی طرف. اور آپ میں سے بھی کسی نے اس کی صحیح تعریف نہیں کی فاعل کی. کلو اسمن, فاعل ہر وہ اسم, ہر وہ جس سے پہلے ایک فعل, جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو, جس سے پہلے اس فعل یا شبہ فعل کی فاعل کی نسبت, فاعل کی طرف نسبت بطور صفت ہو, بطور قیام ہو, بطور وقوع نہ ہو. پڑھی تھی تسی پڑھی تھی, آپ نے پڑھی تھی. یہ تو کہتے ہیں میں نے پڑھی نہیں. تو کس نے پڑھی تھی؟ ہر وہ اسم جس سے پہلے فاعل, ہر وہ اسم جس سے پہلے ایک فعل یا شبہ فعل ہو اور اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف بطور صفت ہو, بطور قیام ہو. یعنی وہ فعل جو مسند ہے اور یہ شبہ فعل جو مسند ہے وہ فعل کے ساتھ قائم ہے, فاعل کے ساتھ قائم ہے, فاعل کے ساتھ, فاعل کے اوپر واقع نہیں جو آپ نے کہا اوپر واقع ہے, فاعل کے ساتھ قائم ہے نہ کہ وقوع ہے, نہ کہ. اور یہ نامیر میں تعریف موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ پڑھی تھی یہ نہیں پڑھی؟ کلو اسمن, فاعل ہر وہ اسم, بولو, جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل کیا ہو. دیکھو یہ نامیر میں وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو وہ اس اسم کی طرف اس طرح منصوب ہو کہ اس کے ساتھ قائم بھی ہو.